الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وخصوصا شيخنا وشيخ الكل شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا ولا حرمنا من بركات قربه في حضرة مولاه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین آمین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ خالق کائنات کے مرکز عقیدت رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، شکر ہے، احسان ہے. 100,000 اللہ کا شکر احسان اس بات پر کہ اللہ نے اپنے تمام پیدا کردہ چیزوں میں کیڑے مکوڑے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ان سب چیزوں میں سے اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور سب سے بہترین چیز بنائی. ہم اشرف المخلوقات ہیں. کون ہیں ہم؟ اشرف المخلوقات بولتے ہیں. اشرف بولتے ہیں سب سے پرفیکٹ، سب سے بہتر. سمجھے آپ؟ اللہ نے اس میں ہمیں پیدا فرمایا ہمارے بغیر کسی کام کے بدلے. وہ کرم تھا اس کا، بنا دیا. وہ کیڑے مکوڑے بھی بنا دیتا تو کوئی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی اس کا کرم ہوتا تھا. لیکن فضل فرمایا. پھر ایسے تو اللہ نے کئی انسان بنائے، لیکن ہر انسان کو دین کی دولت نہیں دی، ایمان نہیں نصیب ہوا. لیکن اللہ نے ہمیں ایمان والوں میں، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. اس پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. اس سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہوا، یوں تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے اور ان کے جو ماننے والے رہے وہ تمام کے تمام بھی مسلمان ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام کی امت میں نہیں پیدا فرما کے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا. اور پھر اس امت میں بھی اللہ نے کئیوں کو ایسے پیدا ہونے کے بعد، ایمان میں آنے کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد کئیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم صرف اور صرف رسول کی حدیث کو مانیں گے. کئیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اولیاء کو نہیں مانیں گے. لیکن اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا، ہمیں اولیاء کی تعظیم کرنے والا بھی رکھا، اصحاب کی تکریم کرنے والا بھی رکھا، اہل بیت سے محبت کرنے والے نے بھی رکھا، اور رسول اللہ پر جان دینے اور ان کی اطاعت کرنے والوں میں بھی رکھا. یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. اور اللہ کا اس سے بڑا احسان یہ ہے خاص طور سے آپ پر کہ اللہ نے اس دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آپ کے پاس اللہ نے اسباب بنائے، آپ کے ماں باپ کے پاس سورسز بنائے. اللہ نے آپ کو ایسے اسباب مہیا کیے، مسبب الاسباب نے، کہ آپ مدرسے میں داخلہ لیے اس واسطے کہ آپ اس دین کو سیکھ سکے جس دین کو ہمارے آقا محمد رسول اللہ نے اس دنیا میں لایا. سمجھے؟ یہ احسان ہے اللہ کا. اور 100,000 درود و سلام اس رسول پاک علیہ السلام پر کہ جنہوں نے پیدا ہونے کا مقصد، جینے کا طریقہ، زندگی کا سلیقہ سکھلایا. آپ کے اہل بیت اور اصحاب پر کہ جنہوں نے اپنی جان و مال کی قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا. تو جیسا کہ اب آپ پورے طلباء ہیں، آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج جس کے وصال کا دن ہے، آج جس کا یوم ہم منا رہے ہیں، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر خالی نام بولے تو بھی کافی ہے، لیکن اگر آپ ان کے نام میں جائیں تو یہ یار غار ہیں، اولین مسلمانوں میں ہیں، رسول اللہ پر کے جان دینے والے فدائیوں میں ہیں. آپ رسول پاک علیہ السلام کو اپنی بیٹی دینے والے بھی ہیں. آپ رسول پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کے بھی دوست تھے.
سمجھے آپ. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے بعد اس امت کو سنبھالنے والے خلیفہ راشد بھی ہیں. کیا ہے؟ خلیفہ راشد. تو ہم بس اتنا ہی بات کریں گے کہ کس کو خلیفہ راشد کہتے ہیں اور حضرت ابو بکر کون ہے. حضرت ابو بکر کا پورا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ. کیا ہے؟ عبداللہ. آپ کی کنیت ابو بکر مشہور ہو گئی. سمجھے؟ اور عرب کا ایک خاص طریقہ رہا کہ جب بھی وہ کسی کا نام بولتے تو باپ کے نام کے ساتھ بولتے. جیسے رسول پاک علیہ السلام کا نام بولتے تھے وہ لوگ تو کیسے بولتے تھے؟ محمد بن عبداللہ. سمجھے؟ اسی طریقے سے آپ اٹھا کر دیکھیں, کئی آپ کو مل جائیں گے کتابوں میں, سننے میں آئے گا, عمر ابن خطاب, عثمان ابن عفان, زید بن حارث. سمجھے؟ اب کسی کے نام ڈائریکٹ نہیں بولتے باپ کے نام کے ساتھ, تو اس کے شہر کی, اس کے ملک کی نسبت کرتے. جیسے بلال حبشی, سلمان فارسی. سمجھے آپ؟ کیونکہ ان کے والد مسلمان نہیں تھے تو ان کو کیسا کرے؟ ان کے فارس سے ان کو یاد کرے, انہوں کو حبشہ سے یاد کرے. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے معروف صحابہ میں ہیں اور رسول اللہ سے اتنی نسبت آپ کی قریب ہوئی کہ آپ ابو بکر بولتے ہی آپ کے دماغ میں آ جاتا خلیفہ راشد حضرت صدیق اکبر. تو آپ کی کنیت اتنی مشہور ہوئی کہ آپ کا نام عبداللہ بولا نہیں گیا. دوسری بات, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو قحافہ. سمجھے آپ؟ یہ آپ کے والد کا نام تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ والسابقون الاولون. جو شروع مسلمان ہوئے نا, ایک دم اسلام کے اعلان کے فوری بعد, جب بھی کوئی چیز فوری ایکسیپٹ کر لیتے نا تو اس کی پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہوتی. جب رسول اللہ اس اعلان نبوت کرے, آپ سوچو جو ملک میں جس مقام پہ لوگ بھائی بھائی کا حصہ کھا جا رہے تھے, خود کی بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو دفن کر دے رہے تھے, ایسے وقت میں جب کوئی ان کے پورے خداؤں کا انکار کر دے اور وحدہ لا شریک کی دعوت دے تو کتنے مسائل پیدا ہو جاتے. تو ایسے ٹائم پر رسول اللہ کے ساتھ جو ذات تھی وہ صدیق اکبر کی ذات تھی. سمجھے آپ؟ تو آپ بس سابقون میں ہیں, اولون میں ہیں, مہاجرین میں بھی ہیں. آپ سوچیں گے, ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں ہم مدرسے میں آئے, اتنی محنت سے پڑھنا ہے, کرنا ہے, یہ کرنا ہے, دین کے لیے ہم جو کر رہے ہیں بہت چھوٹا کام ہے. ہمارے لیے اللہ کرم کیا کہ انوار محمدی جیسا مدرسہ عنایت کیا جہاں ایک چھت کے نیچے آپ کو تجوید بھی سیکھ سکتے, ایک چھت کے نیچے آپ ناظرہ قرآن بھی پڑھ سکتے, حفظ قرآن بھی پڑھ سکتے, پھر آپ نحو پڑھ سکتے, صرف پڑھ سکتے, فقہ پڑھ سکتے, حدیث پڑھ سکتے, تفسیر پڑھ سکتے. بہرحال اس علم دین کے تمام جہت میں آپ یہاں پر تعلیم حاصل کر سکتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرا یہ کر سکتے کہ آپ SSC پڑھ سکتے, انٹر پڑھ سکتے, دنیا بھی یہاں سنوار سکتے. پھر دنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ کی پوری تعلیم آپ کو یہاں پر ملنے والی ہے. تو آپ کا کام ہے صرف وقینا عذاب النار, دوزخ کے عذاب سے بچنا ہے بس. سمجھ میں ہی بات؟ تو بہرحال تو میں بات کر رہا تھا اتنا آسان ان کے لیے نہیں تھا. اعلان نبوت کا مطلب یہ تھا کہ پورے مکے سے دشمنی. اعلان اسلام کا مطلب یہ تھا وہاں پر پورے مکے والوں سے دشمنی, اور مکے کے پورے چھوٹے موٹے لوگوں سے نہیں بلکہ مکے کے سرداروں سے دشمنی. سمجھے؟ جس ایریا میں رہے اس ایریا کے پانی میں رہ کے مگرمچھ سے لڑ لینا بولتے اس کو. سمجھے؟ اس وقت جو رسول اللہ کو ساتھ دیے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاصہ رہا کہ آپ نے پوری لائف رسول اللہ کو عنایت ایسے فرمائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر ایک نے جو میرے ساتھ اچھا سلوک کیا, مجھے سپورٹ کیا, میرے ہر صحابی میرا سپورٹر ہے, ہر ایک کو میں بدلہ دے چکا, لیکن ابو بکر کا بدلہ اللہ دینے والا ہے. اور پھر یوں آپ دیکھیں کہ صحابہ کی جب صحابہ کس کو بولتے؟ رسول اللہ کے شاگردوں کو بولتے. کس کو بولتے؟ جو رسول اللہ کو آنکھوں سے دیکھے اور دیکھ کر بولے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, یہ محمد رسول اللہ ہے, ایسا بولے دیکھ کر, اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ صحابی بولتے ہیں. صحابی میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ انصار کا. انصار سے بڑے کس کو بتایا قرآن نے؟
مہاجرین جو مکے میں مسلمان ہوئے. مکے سے پہلے والوں کس کو بولا؟ جو مکے میں اعلان نبوت کے فوری بعد مسلمان ہوئے, اور والسابقون, اور جو ان سے بھی پہلے مسلمان ہوئے, سمجھے, اس سے بھی پہلے مسلمان ہوئے. ان سب کو اللہ کیا بولا؟ واتبعوہم بإحسان, ان کی جو اچھی اتباع بھی کرے نا, یہ تو ہے سابقون اولون مہاجرین انصار, یہ تو ہے ہی ہے صحابہ. واتبعوہم, ان کی اچھی اتباع بھی کوئی کرے نا تو اللہ کے نزدیک کیا ہے وہ؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. سمجھے؟ اب اس بات سے آپ سنے ہوں گے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صحابہ کو بولتے, لیکن کبھی غوث پاک کو بھی بولتے سنے آپ, غریب نواز کو بھی بولتے سنے آپ. تو یہ واتبعوہم کرنے والے لوگوں میں ہیں. غوث اعظم صحابہ کی پرفیکٹ زندگی کے مظہر اتم ہیں, اس لیے ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. تو بہرحال ہو گئے صحابی. خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ خلفائے راشدین 5 ہیں. کتنے ہیں؟ 5. ایک حضرت ابو بکر, پھر ایک حضرت عمر, ایک حضرت عثمان, ایک حضرت علی, ایک حضرت حسن بن علی. امام حسن بھی 6 مہینے خلیفہ راشد رہے. اب بس ایک ہی بات بول کے خلیفہ کس کو بولتے ہیں میں بات ختم کر لوں. ایک ہوتا خلیفہ, ایک ہوتا خلیفہ راشد. خلیفہ بولتے جو اسلام کی باغ ڈور کو سنبھالے سیاسی طور پہ بھی, سمجھے, اسلام کی پالیٹکس, معاشرت, سوسائٹی, کلچر, سیولائزیشن, تہذیب, تمدن, لوگوں تک دین پہنچانا, لوگوں کے دین پر ایمان والوں کی حفاظت کرنا, ان کے مال کی, عزت کی, سب کس میں شامل ہے. کرنے والے کو کیا بولیں گے؟ خلیفہ بولیں گے. کیا بولیں گے؟ خلیفہ. ہر خلیفہ راشد نہیں ہوتا, ہر خلیفہ راشد نہیں ہوتا. راشد کا مطلب یہ ہے کہ اس خلیفہ کی اتباع کرنا شریعت مطہرہ میں ہم پر واجب ہے. اور وہ کتنے سال تک تھے؟ 30 سال تک تھے. کتنے سال تک تھے؟ خلفائے راشدین کتنے سال تک؟ 30 سال تک. رسول اللہ کے فوری بعد کتنے سال تک؟ 30 سال تک. تو 30 سال میں کتنے خلفاء گزرے؟ 5. اب 4 اس بات سے بولتے کہ امام حسن کے دور کو حضرت علی کے دور میں گنتے, اس بات سے 4 بولتے, لیکن کھول کے بولے تو کتنے ہوئے؟ 5. کیونکہ امام حسن بھی 6 مہینے تک خلیفہ راشد رہے. امام حسن کے بعد جو بھی آئے وہ بادشاہ رہے, خلیفہ راشد نہیں رہے. سمجھے آپ یہ بات؟ خاتم خلفاء الراشدین بولتے امام حسن کو. کیا بولتے؟ خاتم رسول اللہ, خاتم الرسول اللہ ہے نا, رسول اللہ کے بعد کوئی نبی اسی طریقے سے امام حسن کے بعد کوئی خلفاء راشدین نہیں, یہ خلیفہ راشد, ان کی اتباع واجب. جیسے ہماری تراویح نہ آپ کو حضرت ابو بکر کے دور میں ملی, نہ حضرت عثمان رسول اللہ کے دور میں ملی, لیکن حضرت عمر کے دور میں ملی نا. پھر ہم تراویح کا اتنا اہتمام کرتے, کئی کو اتنا اہتمام کرتے کہ ہمیں خلیفہ راشد دیے ہی, سمجھے, یہ واجب ہے ہمارے پاس کہ ان کا حکم مانا جائے. برحال تو خلیفہ یہ ہے. اب رہی بات حضرت ابو بکر, کسی بھی صحابی کی بے ادبی اور ان کی صحابیت کا انکار گمراہی ہے. کیا ہے؟ گمراہی ہے. کافر نہیں ہوتا اس سے آدمی. لیکن حضرت ابو بکر کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ آپ کی صحابیت کا انکار کفر ہے. لا تحزن ان اللہ معنا, نہیں سنے آپ آیت قرآن کی؟ یہ حضرت ابو بکر کے لیے اللہ بولا رسول اللہ کو, اے حبیب آپ کے ساتھ والوں کو بولو کہ ڈرو رکھو غار ہرا میرے وقت. تو آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے, نص سے. تو آپ کی صحابیت کا انکار کیا ہوا؟ کفر ہے. سمجھے؟ دوسروں کو اگر کوئی بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گمراہ ہو سکتا, کافر نہیں ہو سکتا. تو بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خدمت ہے, بلکہ اتنی خدمات ہے کہ رسول اللہ ان کو اتنا چاہتے تھے جب آپ کا آخری وقت آ گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ میرے جنازے کو نلا دھلا کر, جنازہ پڑھا کر بارگاہ رسالت میں لے جانا, اور بول دینا کہ محبوب سے ملنے کے واسطے ابو بکر آیا ہے, اگر رسول پاک علیہ السلام اجازت دے تو وہاں تدفین کر دینا, نہیں تو نہیں تدفین کرنا, انہیں بقی میں تدفین کر دینا. تو آپ کا پورا جنازہ لے گیا اور رسول پاک علیہ السلام کے روضے کے پاس رکھ کر کہا گیا کہ یا رسول اللہ, آپ کا چاہنے والا, آپ کا ابو بکر
جس نے پوری زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے، آپ پر جان فدا کی، اولاد فدا کی، مال فدا کیا، عزت احترام سب آپ پہ لٹا دیا، وہ ابو بکر اب آپ کے بازو مدفن ہونا چاہتا ہے، ہمیشہ قیامت تک کے لیے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ تو اندر سے صحابہ نے آواز سنی کہ یہ آواز آئی کہ آج حبیب کو حبیب سے ملنا دیا جائے، انہیں اندر لایا جائے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین رسول پاک علیہ السلام کے قدم مبارک کے پاس ہوئی۔ اس طریقے سے رسول اللہ کے جو مدینہ شریف کا گنبد ہے، دیکھیں نا آپ، اس کے اندر کس کی مزار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا کی سب سے بہترین حصہ، اتنا بڑا حصہ کہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل حصہ ہے، بلکہ مفسرین لکھے کہ عرش اعظم، لوح و قلم و کرسی سے افضل حصہ ہے۔ سمجھا؟ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو رسول اللہ کے قبر انور میں جو حصے رسول اللہ کے جسم اقدس کو لگے ہوئے کنکر ہے نا، وہ کنکر کس سے افضل ہے؟ کعبۃ اللہ سے ہی نہیں بلکہ عرش اور کرسی لوح و قلم سے افضل ہے۔ سمجھا؟ تو وہاں پر جس کی تدفین ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہے۔ تو حضرت ابو بکر کا نام کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ۔ اوکے، آپ کی خلافت کتنے دن رہی؟ رسول اللہ کے بعد کتنے سال تک وہ مسلمانوں کی خلافت سنبھالے؟ 30 سال کا پیریڈ خلفائے راشدین کا۔ اس میں حضرت ابو بکر کا پیریڈ کتنا تھا؟ مدرسے کی ٹائمنگ کیا ہے؟ 9 تا 2، اس کی ٹائمنگ ہے نا۔ اس کے بعد 3 بجے سے 5 بجے تک انگلش، مدرسہ دن میں آج چلا بولے تو آپ کیا بولیں گے؟ صبح 9 سے 5 تک چلا نہیں چلا یہ حساب کریں گے، مگر اس میں ہے 2 الگ الگ، حفظ کے لیے الگ ٹائم، انگلش کے لیے الگ ٹائم۔ ایسے ہی خلفائے راشدین کی مدت 30 سال، لیکن اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا پیریڈ ہے، سمجھے؟ اس کے اندر ایک پیریڈ ہے حضرت ابو بکر کا جو کتنے سال کا رہا؟ 2 سال 2 مہینے چند دن آپ رہے خلیفہ راشد۔ کتنے؟ 2 سال 2 مہینے چند دن آپ خلیفہ راشد رہے۔ 63 سال کی عمر پائی آپ نے، اور 63 سال کی عمر کے بعد اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دائی اجل کی طرف کوچ کر گئے۔ ان کی سیرت کو پڑھنا، ان کی اتباع کرنا ہمارے لیے زمین پر بھی فائدہ مند ہے، زمین کے اندر بھی فائدہ مند ہے، سمجھا؟ تو محنت کرنا ہے، ان کو سیکھنا ہے۔ ہم ایک مدرسے میں ہیں، ہمارا کام ہے ہم خلفائے راشدین کی زندگیوں سے وابستہ ان کی نالج رکھے، ان سے محبت رکھے، ان کے دین کو سمجھے، ان کو سمجھے تاکہ ہم ان جیسا کام کر سکے۔ اور ایک بات یاد رکھو، کبھی بھی صدیق اکبر پہلے مسلمان ہیں۔ کون ہے؟ اولین میں آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے مسلمان ہوئی آپ، اور اس کے بعد حضرت علی، اس کے بعد حضرت ابو بکر۔ اس کی ترتیب ایسے دی گئی کہ عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ، مردوں میں حضرت علی، اور جوانوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ لیکن سب سے پہلی مسلمان سیدہ طاہرہ مطہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، پھر حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا، پھر حضرت ابو بکر۔ یہ والسابقون میں ایک دم شروع میں یہ لوگ، تو ان میں سے حضرت ابو بکر ہے۔ تو ان سے محبت، ان سے وابستگی ہم پر واجب ہے کہ ہمیں ان کی محبت کے بغیر، لیکن ان سے لے کر آج تک دیکھو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ہر ایک کو محنت کرنا پڑا، ہر ایک کو محنت کرنا پڑا۔ بغیر محنت کے آپ کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں گے میں رات میں سو جاؤں گا، صبح میں میرے پارے سبق یاد ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا کیا ایسا سب کو ہو جاتا تو پھر آپ کی فضیلت اس کہیں گریزی تھی؟ نہیں، ایسا سب کو یاد ہو جاتا قرآن تو پھر آپ کی فضیلت کس واسطے؟ تو اللہ نے جو ہمیں یہ فضیلت دے رکھی ہے یہ قرآن پر محنت کی وجہ سے دے رکھی ہے، اس کے واسطے محنت کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ آخری سانس تک اہل بیت اطہار سے وفاداری، اصحاب کی تعظیم کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین۔